جو عید شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں، کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر بکھرایا۔ ان کو جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندق پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، سیدھے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کاٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، حالت چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت بتلائی۔ اور سے توجہ کریں جو آج اپنے خاندوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء کی کروالی، تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو۔ فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا، 24 گھنٹے، پانی بھی رکھ کے نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے راشن تقسیم فرمایا، ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی ان حضرات کے ساتھ۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے۔ جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہیں کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا۔ ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہو۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی ہوش رکو کری لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوش رکو کھڑی، ایسی تباہی ہوگی، ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامد کے نہیں، خامد اپنی بیوی کا نہیں، کوئی ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے راہ العالمین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے۔ لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی خطرہ اندر نہ چلا جائے۔ انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، آج میں خدا نے قرآن کا اجر کیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر کیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ، تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو ٹھیک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار میں ٹھیک کرا دے گی۔ اتنی لذت آئے گی، خدا کے دیدار میں اتنی حلاوت آئے گی، اتنا قید ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان، مہریں محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے کہ تیرے دیدار میں مزہ ہے۔ سوچ کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے
غنیمت جانو پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ کے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کی جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درسیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی۔ سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات کیسے جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر سے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا پھر جات میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان بن نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا تھا۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گناہوں میں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا، میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعد مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل کیوں بنا دے؟ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے وغیرہ، اولاد کافی ہے، کاروبار جو اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی کے جنازہ نکلا اور ایمان کی رکھتی نہ ملی تو لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رکھتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پڑے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج
خدا کی قسم صحابہ کرام سے جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اسلام کو کفر نے للکارا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہ سوچا میری تازی شادی ہے، آج تو میرا گھر بتا ہے، آج تو میں اور میری بیگم اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا۔ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمانے لگے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، میں بتلاؤں تم جانا چاہتے ہو؟ حضرت حنظلہ فرمانے لگے بالکل، وہ بھی صحابیہ ہے، ایمان والی عورت ہے۔ کہنے لگی حنظلہ چلے جاؤ، میدان کی آگ میں پہنچ جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہارا دل نہیں ملا، تمہاری طبیعت نہ ملی، تمہارا مزاج نہ ملا، ایک دوسرے کو پیار نہ ملا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی نہیں بات کچھ اور ہے، حنظلہ جا کر شہید ہو جائیں گے، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ محنت کروں گی لائی اور تو کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی، انہوں نے کر کے دکھلایا، سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے مادہ ہی نہ تھا۔ جنگ یرموک ہے، 6 لاکھ کافر چڑھ کر آیا مسلمانوں، 6 لاکھ کافر، ہتھیاروں کی کمی نہیں، ریفل کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، ارب و عجم سے کافر اکٹھے ہوئے، یہود و نصارا اکٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، کیسروں کسرا کے بادشاہوں نے صحابہ کرام کے خلاف، اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو ٹوک کے رکھ دیا۔ مدینے میں خبر پہنچی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ آؤ مشورہ کرنا۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 آدمی کافی ہے۔ اور ملتان والوں، صحابہ کا ایمان دیکھو، جن کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو، 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے، موقع بڑا سخت ہے، اس لیے میں خود نام نہیں لیتا، لوگ اپنے نام کو خود پیش کرے۔ یوں لکھا علماء کرام نے سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، میں بھی جاؤں گا، تمام صحابہ تیار ہو گئے، اور بلکہ عورتیں لڑکیاں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا اونچا ہے، تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسماء بنت ابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہنے لگے ابو بیٹا میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائی، اسے لے کے جانا پڑے گا۔ ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں، لیکن 30 میں 60 آدمی ساتھ لے گیا۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ تھا، جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا، جن کا سارا قرآن تھا، جن کا زیور قرآن تھا، جن کا ہتھیار قرآن تھا، جن کا ایمان قرآن تھا، جن کا اسلحہ قرآن تھا، جن کا ریشن قرآن تھا، جن کا اور نہ بچھونا خدا کا قرآن تھا۔
آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کب؟ مرنے کے بعد۔ جب تک کوئی مرے تو نہیں، ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ بس، جب مر جائے گا پھر کل خالی ہو اور قرآن پڑھے، فلانا مر گیا، فلانی مر گئی اس لیے قرآن پڑھو، مرنے سے پہلے نہیں پڑھتا۔ کیا بات ہے، قبر میں قرآن مجید پہ ندامت سے آنسو بہائے، حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ فکر ہی نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کا تم سے کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں، ادھر شکل بدلی، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے، صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ سب کا ہے کام کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی، رو رو کر کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل۔ میرے نبی نے تو ساری رات دعا مانگی کہ یا اللہ میرے امتی کی شکل نہ بدلی، اور تو شکل بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تم کہو گے کوئی بھی نہیں بدلتے، یہ چھوکرے جو تلسی پاؤڈر ملتے ہیں یہ اپنی شکل بدلتے ہیں، عورتوں والی شکل بناتے ہیں، کیا لعنت ہے یہ؟ 1,34,000 انبیاء کی سنت اداری۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,34,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے سمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ، داڑھی عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہی، فائدہ کیا ہوا؟ ایک ایک سنت سے صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نادار ہے، مجھ میں آیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلائے اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری ساتھی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری ساتھی کون کرے؟ فرمایا تھا بلا صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی جھوک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا تھا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور سامنے یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ساتھ۔ صاحب نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا بلیا، جھونپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے۔ لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔
اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، جھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، جہاد کیا ہے، اسی کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ۔ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ کوئی گھر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ صحابی مسکرانے لگا، سارے کو سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا کرم جوش رہا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حسرت نہ نکل سکی۔ ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں سے حسرتیں نکال لو یا وہاں سے دولت اکٹھی کر لو۔ اور روایت میں موجود ہے، صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا، مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی جنازے کے ساتھ دو افسر ہو جائیں تو اخباروں میں بہت آتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب نکلا، افسر خاص کا جنازے سے بڑا صاحب نصیب نکلا، صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا، فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا۔ اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے دیا؟ کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا؟ وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب بخشا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلوار، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، جہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکی۔ آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا کا مطالبہ کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔
آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی۔ اب تو بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازیوں کے یہاں شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا۔ آج ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں؟ افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی۔ میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دے لی اور کھڑا کر کے بھی دے لی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک ایک چابک مار دے، بھگاتا پھر ان کو، تاکہ نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو۔ کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا۔ ہمارا شادی، نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا اور ٹھکرانا سارے سکھایا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی سب اولاد اسکول کالج میں داخل ہے۔ افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آرتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔